کمزوریاں، روحانی کمزوریاں، جسمانی کمزوریاں، مالی طور پر، خاندانی طور پر طرح بطرح سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ کلام سے پڑھتے بھی ہیں لیکن اس پر شاید ہم توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، لیکن خدا بارہا مرتبہ ہماری کانٹ چھانٹ وہ کرتا رہتا ہے، ہمیں وہ سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو خدا نے ہمارے اندر ایک خوبصورت ایمان رکھا ہے، اس ایمان میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں تحریک ملتی ہے۔ جب اس ایمان میں آگے بڑھتے ہوئے ہم کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس ایمان میں بڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے پہاڑ ہیں جن کو ہم عبور نہیں کر پاتے، ان پہاڑوں کو شاید خود ہم نے کھڑا کیا ہے، ان پہاڑوں کو ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، لیکن ان پہاڑوں کو ہم نے اپنی زندگی سے ریزہ ریزہ کرنا ہے۔ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، اے سورہ بابل یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ اور یہ پہاڑ خدا جو ہے وہ میدان کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، لیکن we don't allow him، ہم اسے اجازت نہیں دیتے کہ ان پہاڑوں کو وہ میدان کر دے، ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ترقی کی طرف گامزن ہوں۔ لیکن آج ہمارا ایمان جو ہے ان پہاڑوں کو ہلا دے گا۔ جب ہم کلام کو سن کر اس پر دھیان کریں گے، غور و خوض کریں گے، تو وہ پہاڑ جو ہیں وہ سرک جائیں گے، اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم بغور اس بائبل کا مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ کریں تو بغور ہمیں بے شمار پرسنالٹیز، شخصیات اس میں ملتی ہیں جو ایمان سے بھری ہوئی ہیں، جنہوں نے خدا کو قبول کیا، یسوع کو قبول کیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، لیکن یسوع کا انکار نہیں کیا، خدا کے کلام کا انکار نہیں کیا، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے سے وہ رکے نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج ہم دیکھیں گے یہ دو شخصیات کے بارے میں جو ایمان سے بھری ہوئی ہیں، جو کلام سے بھری ہوئی ہیں، جو خدا کی قدرت سے بھری ہوئی ہیں، جو دعا سے بھری ہوئی ہیں، جنہوں نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا ہے، جنہوں نے خدا کی اس محبت کا تجربہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ آئیے آج ہم سیکھیں گے کہ ایمان پہاڑوں کو سرکا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ دانیل کی کتاب میں سے اس کا 6واں باب
اس کی 7ویں سے 10ویں اور پھر 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ دانیل کی کتاب، دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب، اس کی 7ویں آیت سے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسرانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں تاکہ بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل ہوتے ہیں۔ بس ذرا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دی، اور جب دانیل نے معلوم کیا تو اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ یہ 16ویں آیت ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا، اور بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ خداوند اس کلام کو وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ اب میرے عزیزو، دانیل نبی مرد دعا، مرد خدا، جس کا شیوا دعا ہے، جس کا اوڑھنا بچھوڑنا دعا ہے، جس کا خدا کو تعظیم دینا شیوا ہے، وہ خدا کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں شرماتا، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے نہیں شرماتا، خدا کی قدرت میں قائم رہنے سے وہ باز نہیں آتا، خدا کے جلال میں قائم رہنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور ایک فرمان جاری کیا گیا ہے، اور وہ فرمان جاری یہ کیا گیا ہے کہ کوئی اور معبود کے آگے وہ درخواست نہیں رکھے گا، وہ گھٹنا نہیں ٹیکے گا، سر نہیں جھکائے گا، لیکن جو مرد دعا ہے، مرد خدا ہے، جو خدا کو پیار کرتا ہے، جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کو پیچھے نہیں پھینکتا، خدا سے دور نہیں رہتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ خدا کے حضور رہے۔ جب وہاں پہ اعلان ہوتا ہے، بے شک دانیل نے بھی سنا، لیکن وہ پریشانی ہوا، وہ گھبرایا نہیں ہے، وہ حیران نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے دلیری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ایمان کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خدا کی حضوری میں وہ گیا ہے، اور اپنے گھر میں گیا ہے، اپنی کوٹری میں جا کر جو یروشلم کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اور دریچہ کھلتا ہے، اس کو کھول کر وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کے حضور جھک جاتا ہے، جبکہ وہاں پر دستخط ہوئے ہیں کہ تو نے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی معبود کے آگے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکے گا، سر کو نہیں جھکائے گا، کسی اور سے درخواست نہیں کرے گا۔ جبکہ دانیل کو وہ حکم جو ہے وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے خلاف تھا، وہ خدا کے خلاف تھا، خدا کی خدائی کے خلاف تھا، خدا کی محبت کے خلاف تھا، خدا کی قدرت کے خلاف تھا، خدا کے کلام کے خلاف تھا۔ اس لیے اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ جو خدا کا کلام ہے وہ زندہ ہے، وہ جو لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، جو ان چیزوں کو جو نہیں ہوتی وہ گویا وجود ہستی میں لے آتا ہے، اور ان چیزوں کو وہ جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ فوراً سے پہلے ہمیں دے دیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ خدا جو ہے عبرانیوں کا
خدا یہوہ قدوس، یہوہ مہربان، وہ جو اس کی فتح ہے، وہ جو ہمیں تسلی دیتا ہے، اس کے حضور جھکنا جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے حضور جھک کر اس سے مانگنا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمیں سب کچھ وہ عطا کرتا ہے. اس لیے وہ خدا کے حضور جھک جاتا ہے، جھک کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے دل کو پانی کی مانند ڈیلنا شروع کر دیتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے. اور یقیناً وہ خدا سے کہتا ہے کہ خدا یہ جو انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے، یہ جو دستخط شدہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، تو اس کو کینسل کر دے. اور خدا جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی خدا کے حضور یا کسی اور معبود کے آگے جھکے گا اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا. لیکن خدا مجھے پرواہ نہیں، مجھے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے، لیکن میں تو صرف تیری ہی عبادت کروں گا، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. اور وہ جانتا تھا کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس لیے کہ وہ آدم جو ہے جو خدا کی پرستش کرتا تھا، ٹھنڈے وقتوں میں خدا سے ملاقات کرتا تھا، وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اسے پتا تھا کہ اس نے نافرمانی کی، وہ حضوری سے نکل گیا. وہ جانتا تھا کہ میں یہوہ قدوس کی عبادت کروں گا تو خدا مجھے شیروں کے آگے بھی ڈال دیا جائے گا، تو خدا شیروں کے منہ کو بند کر دے گا. اس کا ایمان، اس نے ان باتوں پر، فضول باتوں پر دھیان نہیں کیا. آج اگر میں اور آپ، مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر خدا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میں اور آپ آگے بڑھیں، مجھے اور آپ کو خدا کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. جو وہ ہمیں کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہماری زندگی میں وہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ دانیال جو ہے یہ جو خدا کے حضور جھکا ہے، یہ شکر گزاری کر رہے ہیں، اس نے تو بادشاہ کا حکم نہیں مانا، تو وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں. بادشاہ دانیال جو ہے وہ تیرے حضور جھکا نہیں ہے تیری مورتی کے آگے، اس نے تو تیری نافرمانی کی ہے، اس نے تیرے حکم کو توڑا ہے، اور وہ تو دن میں 3 مرتبہ دعا کر رہا ہے، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ وہ دعا کر رہے ہیں. تو بادشاہ رنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو پتہ ہے کہ اس کا خدا کامل خدا ہے، وہ خدا جو مردوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے. ہاللیلویا. اسے پتہ ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے. لیکن جب اسے شیروں کی مان میں ڈالا جاتا ہے، تو جو ہم نے 16ویں آیت میں پڑھا ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیال کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا. اور بادشاہ نے دانیال سے کہا، اب دیکھیں وہ جانتا ہے اس بات کو، رنجیدہ ہے کہ دانیال کو کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے بھی یہ پتہ ہے کہ اس کا خدا اسے چھڑائے گا. اس لیے اس نے بھی اقرار کر کے کہا، دانیال سے کہا، تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. اس کے اندر پورا کا پورا ایمان محفوظ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ خدا کی قدرت پائی جاتی ہے. جس خدا کی آپ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، رات دن اس کے حضور جھکتے ہیں، اپنے دلوں کو پانی کی مانند انڈیلتے ہیں، تو آپ کو آپ کی مشکلات سے کیوں نہ وہ رہائی دے گا. ہاللیلویا. وہ آپ کو مکمل طور پر عطا کر دے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کئی دفعہ ہم خود سے ان مشکلات کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں، ان مشکلات کو اپنے اوپر جو ہے حاوی کر کے ہم ان میں رہنا پسند کرتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے مشکلات میں رہنا. کئی دفعہ نہیں منو یہ جی ٹھیک ہے، میرے طرح ایک ہی حالات رہنے ہیں. جب آپ منفی اقرار کرتے جائیں گے، لیکن بادشاہ نے بھی کہا، اسے سچویشن پتہ ہے کہ شیر جو خون خار شیر ہیں وہ اس کو جب پھینکا جائے گا تو یہ پاڑ کھائیں گے، لیکن اسے یہ پتہ تھا،
اس کے الفاظ میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے، جو اس نے کہا کہ دانیل جس خدا کی تو پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ تجھے چھڑائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو آپ اور میں جو یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، جو یسوع نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے، میں اور آپ اس ابلیس کو، اس پرانے اجسام کو، اس تصویروں کو، اس جادو ٹونے کو، کالے لوگ کو، نوری لوگ کو، غالی لوگ کو، وردوں کو، چھلوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو، ہر طرح کے حالات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ سن، جس خدا کی میں عبادت کرتی ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے چھڑائے گا، رہائی دے گا، تو مجھ پر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، بلکہ میں تجھ پر غالب آ کر تیرے سر کو کچل کر فتح یابی کا احسان کروں گا۔ خدا مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، دانیل کے ایمان کا ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن اس نے اس پر قابو پایا اور لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، شیر چھوڑے گئے ہیں لیکن شیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے حکم دے دیا شیروں کو، اس کے منہ کو بند کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ خدا آپ کے لیے بھی جب آپ گھر سے نکلیں گے، فرشتوں کو آپ کے لیے بھی حکم دے دے گا کہ میرے لوگوں کی نگہبانی کرو۔ اس کے کلام قدس میں لکھا ہوا ہے، تیرے باہر جانے میں، تیرے گھر آنے میں خداوند تیری آمد و رفت میں تیرا محافظ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ کا ایمان توکل خدا پر ہے۔ آئیے دوسری شخصیت پر دیکھیں، اور وہ دوسری شخصیت 3 لوگ ہیں، اور وہ 3 لوگ بڑے، ان کے اندر جذبہ دیکھیں، ان کے اندر قوت دیکھیں، ان کے اندر طاقت دیکھیں۔ تیسرے باب میں آگے جائیں، تیسرے باب کے دانیل کے اس کی 17ویں آیت میں آگے، انہوں نے بھی بادشاہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس کی مورتی کے آگے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ سوریا سے دیکھتے ہیں، صدر مصر اور عبد المجو نے بادشاہ سے عرض کی، اے نبوکدنضر، اس عمر میں ہم تجھے دعا دینا ضروری نہیں سمجھتے، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی چلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ ہم کو تیرے ہاتھ سے وہ چھڑائے گا۔ ہاللیلویا۔ اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس کی ہم پرستش کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اس کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ 7 گنا آگ تیز کر دی گئی، جن لوگوں نے انہیں آگ میں پھینکا ہے وہ جھلس کر مر گئے ہیں، لیکن وہ جو خدا کے نام لیوا ہے، جن کے اندر خدا کا ایمان ہے، جن کے اندر خدا کی قدرت ہے، وہ کہتے ہیں بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کو چھڑا دیا، ان کو بچا دیا۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ 7 گنا تھی، وہ آگ کے بیچ میں ہے، آگ سائرن پر ہے، آگ ان کو چھو نہیں رہی ہے، آگ ان کو بھسم نہیں کر رہی ہے۔ آج میرے عزیزو، اگر میں اور آپ اس آگ کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سو آئیے اپنے ایمان کو تحریک دیں، اس ایمان میں آگے بڑھیں۔ ایمان ایک چناؤ کا نام ہے۔ Faith is a choices. You can choose a faith. Either you want to live with it or you want to live without. اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اس کے بغیر رہنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ایک چناؤ ہے۔ ایمان کا چناؤ جس سے آپ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک تمام درخت بن جاتا ہے، ایمان ایک درخت بن جاتا ہے۔ اس درخت میں
خدا آپ کو پسند کرتا ہے، اس درخت کے پھلوں کو خدا آپ کی زندگی میں دینا چاہتا ہے، اور وہ ایمان کا درخت آپ کے اندر ہے، اور وہ خوشحالی کی صورت میں ہے، وہ پھل خوشحالی کی صورت میں ہے، تندرستی کی صورت میں ہے، محبت کی صورت میں ہے، اور خدا زندگی کی صورت میں اس تناور درخت کو، پھل کو، ایمان کے درخت کو آپ کی زندگی میں وہ لگاتا ہے تاکہ آپ خوشحالی کی زندگی بسر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پہاڑوں کو مٹانے کے لیے ایمان کے کامل کرنے والے بانی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس تازہ روٹی کو لینے کی ضرورت ہے، اس تازہ مائع کو لینے کی ضرورت ہے، تاکہ میں اور آپ اس تازہ مائع کو لے کر جیسے جیسے ہم اس ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اس کی محبت کی گہرائی ہمیں پتہ چلتی جائے گی، اس ایمان میں اس کی محبت کی گہرائی ہمیں پتہ چلتی جائے گی، اور اس کی زندگی ہمیں پتہ چلتی جائے گی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ہاللیلویا۔ ایمان ایمانداروں کے لیے ایک گہرا سانس ہے، دل کی دھڑکن ہے۔ ایمان وہ ایک ایسے جرا ہے، ایک ایسا امر ہے، جب آپ بولتے ہیں ایمان کے ذریعے تو وہ چیزیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا سر درد رہتا ہے، ہاتھ رکھ کے کہیں کہ خدا مجھے پتا ہے کہ میرے اندر تو نے وہ ایمان رکھا ہے، اس ایمان کے ساتھ اس سر کی درد کو میں کہتا ہوں کہ نکل جائے یسوع کے نام سے، وہ جاتی رہے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بچے کرنے کی باتیں کر لینا، ادھر کلام سننے سے۔ جیسے جیسے آپ خدا میں بڑھیں گے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا رہے گا، خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا۔ آپ کا ایمان خدا پر ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے میں یہاں پہ ایک بات آپ کو کلام کے ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔